وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے. آج ہم جس اصل کو ملاحظہ کریں گے وہ اصل پنجم ہے کہ جس میں روح اور اس کے بدن کا تذکرہ وارد ہوا ہے. روح اور بدن سے جہاں تک تعلق گفتگو کا بنتا ہے، میں آپ کی خدمت میں پہلے اصل پنجم کے کچھ مطالب ذکر کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی شرح کی طرف ہم آتے ہیں. اصل پنجم میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان کسی بھی نشأت میں یعنی کسی بھی جہان میں انسان بدن کے بغیر نہیں ہے، بدن اس کا ہے. بالفاظ دیگر روح بدن کے بغیر نہیں ہو سکتی. کسی بھی جگہ پہ جنہیں روحیں نظر آتی ہیں یہ خود اس جگہ پہ ہی ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے کہ بدن کے بغیر روح نظر ہی نہیں آ سکتی. یعنی روح کو بدن کے بغیر ہم تصور نہیں کر سکتے. اگرچہ حقیقت جدا ہے، انسان روح ایک حقیقت ہے اور اس کے لیے بدن جو ہے ایک مرتبہ اس کے لیے قرار پاتا ہے. جیسے یہ ہمارا بدن جسمانی جو بدن عنصری یا مادی بدن کہلاتا ہے، یہ ہمارے نفس کا ایک مرتبہ نازلہ ہے، یعنی نچلا ایک مرتبہ ہے. روح بالا ترین ایک مرتبہ ہے، اور نفس روح کے پہلے بھی یہ مطالب گزر چکے ہیں. مختلف جہات سے ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں. حقیقت ہماری ایک ہی ہے، اور وہ اس حقیقت ذات اس کے مختلف پہلوؤں سے مختلف نام پڑ جاتے ہیں. جیسے کہ ڈرائیور کی مثال دی کہ وہ ایک گاڑی چلاتا ہے تو اس کے مختلف جہات سے مختلف نام پڑ جاتے ہیں. گھر میں ممکن ہے کہ شوہر کہلاتا ہو، خاندان میں اپنے بیٹا کہلاتا ہو، مسجد میں نمازی کہلاتا ہو، اور گاڑی کے اندر ڈرائیور کہلاتا ہے. اب کیا اس مختلف جہات سے جو مختلف نام پڑے اس کی حقیقت تبدیل ہوئی؟ تبدیل نہیں ہوئی. یہاں پہ جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی نشأت میں بے بدن نہیں ہے، بدن کے بغیر نہیں ہے. البتہ بدن اس نشأت کے مطابق ہوگا. ادھر نشأت سے کیا مراد ہے؟ نشأت سے مراد وہ جہان ہے جہاں پہ انسان زندگی بسر کر رہا ہے. عرفاء نے بڑی دقت سے ان امور کا جائزہ لیا ہے، اور اس کے بعد ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرفاء کے اسی کلام کو عقلی استدلال کے ساتھ پیش کیا، جسے آپ حکمت مطالعہ کے نام سے جانتے ہیں. یعنی ہم جو امور پڑھ رہے ہیں یا عرفاء کے جو معروف عرفاء کے نظریات ہیں ان کی اگر استدلالی عقلی دلیل لینا چاہیں اس میں تو وہ حکمت مطالعہ ہمیں پڑھنا پڑے گا. قواعد عقلیہ کے تحت ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے. لہٰذا یہاں پہ بھی یہ مطلب، اب عرفاء کس طرح دقت میں جاتے ہیں. ایک مرحلہ ہے تحقق کا، ایک مرحلہ ہے وجود کا، جہاں پہ اشیاء وجود پا رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں ہستی فارسی میں. اور ایک مرحلہ ہے چیستی کا، یعنی جہاں پہ ایک شے تحقق سے پہلے ایک صورت رکھتی ہے، ایک حقیقت رکھتی ہے. جیسے علم الہی میں ہر شے پہلے سے تھی. اب اس کو نفس الامر کے عنوان سے بڑی گہرائی کے ساتھ بیان کیا گیا فلسفے میں، اور اس کی زبان عرفان میں تھوڑی جدا ہو جاتی ہے کہ عالم علم الہ کے عنوان سے ایک مطلب ذکر کیا جاتا ہے، پھر ذات الہی کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. ہم نے ایک اہم مقدمہ اگرچہ ادھر ذکر نہیں کیا، اور وہ ذات الہی کے بارے میں مطالب ہیں کہ اسے انشاءاللہ کسی خاص مرحلے میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا، کیونکہ وہ دقیق بھی ہیں اور کچھ اصطلاحات چاہتے ہیں. بہرحال آپ اپنے طور پہ ذہنی طور پہ یہ تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم علمی طور پہ ہی ان چیزوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وجود کو پاک کریں، اور جتنا پاک کریں گے اتنے حقائق ہمارے وجود میں آشکار ہوتے جائیں گے. اساتذہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہی باتیں جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں یہ دو طرح سے حاصل ہو سکتی ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی
رحمۃ اللہ علیہ اپنی مختلف کتب میں اس بات کا تکرار فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس حقائق کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں فقط۔ نصوص الحکم میں بھی انہوں نے اپنے اس کتاب کے اختتام میں چند نصیحتیں یا چند نکات معارف کے ذکر کیے ہیں۔ اس میں غالباً نقطہ نمبر 22 یا نقطہ نمبر 23 ہے اس سے متعلق، کہ انسان اگر حقائق کو کشف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ بات رکھ دی ہے کہ ہم حقیقتوں کو جانیں۔ حقیقتوں کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، ایک کسبی ہے اور ایک وہبی ہے۔ ایک کسبی ہے، ایک وہبی ہے۔ انشاءاللہ اس کلام کے بعد ہم اپنے اس جگہ درس میں واپس لوٹتے ہیں تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ یہ درمیان میں جملہ اس لیے ایک نصیحت آمیز جملہ خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور اس ماہ سے ہمیں کثیر فائدہ اٹھانا چاہیے، خصوصاً مناجات شعبانیہ، اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اسے ضرور پڑھیں، اگر ہر روز پڑھ سکیں بہت خوب، وَإِلَّا شب جمعہ ہے یا شب بدھ ہے ضرور اس کو پڑھا جائے، اس کے اندر بہت عظیم مطالب موجود ہیں۔ شعبان کا مہینہ خاص طہارت کا مہینہ ہے، انسان کو اندرونی طور پہ پاکیزہ کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اب اللہ کے حضور حاضر ہو سکے، جو کہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ رجب کی نسبت دی گئی ہے امام علی علیہ السلام کی طرف، شعبان کی نسبت دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب باب سے ہم آگے مدینہ سے پھر وہ ہستی کہ جو اصل مقصود اور اصل ہدف اور اصل منزل تھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہر وہ چیز جو اللہ تک نہ پہنچائے وہ جان لے کہ توحید کی راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا ماہ مبارک میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ پھر ماہ مبارک کی پھر عظمتیں ہیں اور اوج آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ لیال القدر آ جاتی ہیں، اور یہ اوج ہے اس رحمت یا اس کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کا جو قرب انسان حاصل کرتا ہے۔ اس لیے یہ نصیحت آپ کی خدمت میں اساتذہ ہی کی زبانی ذکر کی جاتی ہے کہ جو انہوں نے اپنے دروس میں ذکر کیا۔ آغا حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اپنے کتب میں اشارہ کیا ہے کہ دو ہمارے پاس علوم ہیں حقائق کو کشف کرنے کے، ایک علم کسبی ہے اور ایک علم وہبی ہے۔ علم کسبی یعنی درس، تدریس، مباحثہ، مطالعہ، یہ طریقہ کار جو ہے آپ غور و فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں علوم کسبی۔ ابھی تک ہم یہ علم کسبی کے طور پہ لے رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ علم کسب کر رہے ہیں، انسان حقائق کو جان لیتا ہے کسب کے ذریعے سے۔ اور ایک ہے علم وہبی، جو عنایت اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں، کہ ہم نے حقیقت عرفان اسی عمل کو قرار دیا کہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آشکار کرتا ہے امور کو۔ علوم کسبی اور علوم وہبی دونوں میں اس عنوان سے فرق ہے کہ علم کسبی سے بھی انسان پہچانتا ہے، لیکن علوم وہبی انسان کے وجود کے اندر جا کے نقش اور اثر کو برپا کرتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح ذکر کی ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عملی نے ہی اس مثال کو ذکر کیا ہے کہ ایک مثلا بادشاہ تھا، اس نے دو الگ الگ ممالک، چین ہے اور ان کی کتاب میں ختن، اہل چین اور اہل ختن کا تذکرہ، آپ اہل چین اور ایک اور کوئی ملک لے لیں، ان کے مصوروں کو اور نقش نگاروں کو بلایا کہ جو بہترین پینٹنگ کرتے ہیں، ایک کمرے میں جمع کیا، خلاصتاً میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ایک کمرے میں جمع کیا، پردہ آویزہ درمیان میں کر دیا، مثلا چین والے ادھر اور دوسری طرف، اور دونوں کی طرف ایک ہی پینٹنگ بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سامنے دیوار کے اوپر، مثلا ایک طرف پردہ ہے اب ان کے، دوسری طرف دیوار ہے، کہا کہ دیوار کے اوپر آپ اسی پینٹنگ کو بنائیں، نقش کریں۔ اہل چین والوں نے دیوار کے اوپر رنگ بھکیرے اور بے عین ہی جیسا پردے کے اوپر پینٹنگ بنی ہوئی تھی وہ دیوار پہ بنا دی، لیکن وہ جو بد مقابل دوسری طرف تھے اہل ختن مثلاً کہہ لیں یا دوسرے ملک کے مصور پینٹرز، انہوں نے دیوار کے اوپر کندہ کیا۔ کندہ کرنا آپ جانتے ہیں نا،
دیوار کے اوپر بنانا جیسے لکڑی یا اوزاروں سے بناتے ہیں، انہوں نے رنگ نہیں بکھیرے، بلکہ وہی جو پردے کے اوپر پینٹنگ بنی ہوئی تھی بے عین ہی وہ دیوار کے اوپر کیا کر دی، کندہ کر دی، اسے نقش و نگار مثال کے طور پہ آلات کے ذریعے سے بنا دیے۔ دونوں میں سے کون سی مٹ سکتی ہے پینٹنگ؟ وہ جو دیوار کے اوپر پینٹنگ رنگوں سے بنائی ہوئی ہے وہ مٹ سکتی ہے، یا جو کندہ ہوئی وہ مٹ سکتی ہے؟ جو رنگوں سے بنائی، کیونکہ کندہ جو چیز کی جاتی ہے پتھر کے اوپر نام کندہ کیے جاتے ہیں، اس نے تصویر بنائی۔ بادشاہ نے آ کے پردہ ہٹا دیا، اب ہٹایا تو جو ادھر کندہ، جو ادھر پینٹنگ رنگوں سے بنی ہوئی تھی بے عین ہی اسی طرح کی پینٹنگ کندہ ہوئی ہوئی تھی۔ اس کو علوم کسبی کہتے ہیں، اس کو علوم وہبی کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ علوم کسبی سے بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا، لیکن اس کی مثال ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے اوپر نقش و نگار بنائے کیونکہ علمی صورت حاصل کی، لیکن ہمارے نفس کے اوپر اس کی چھاپ پڑتی ہے، وہ علوم وہبی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ علوم وہبی کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ علوم وہبی کا طریق یہ ہے کہ اللہ نے حقائق آشکار رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقائق آشکار ہیں، وہ پنہا نہیں ہیں، پنہا ہم نے کیے ہوئے ہیں، ہم نے رکاوٹ ایجاد کی ہوئی ہے۔ مثلا میرے کان سن سکتے ہیں، لیکن میں نے کانوں میں کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، اب باہر سے ایک بندہ آوازیں دے رہا ہے، مجھ میں کیا سننے کی صلاحیت نہیں ہے، یا باہر والا بول نہیں رہا، یا میں سن نہیں رہا؟ کہاں پہ مسئلہ ہے؟ سننے کی صلاحیت ہے، باہر والا بول رہا ہے، میں سن نہیں رہا۔ میں کیوں نہیں سن رہا؟ اس وجہ سے کہ ایک حجاب ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا دیں تو وہ سنی جائے گی بات یا نہیں؟ اسی طریقے سے آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے باطن کو جتنا جلا بخشے، جتنا واضح اور پاک اور پاکیزہ اور طاہر کرے، یہ حقائق اتنے اس کے وجود میں جلوہ گر اور آشکار ہوں گے۔ اس مطلب کو میں دوبارہ تکرار کر دوں، کیونکہ راز عرفان حقائق کو جاننے کا یہی ہے، کیونکہ عرفان معرفت سے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ معرفت حاصل نہ ہو۔ عرفان کے نام پہ یہاں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے مختلف دکانیں کھولی ہوئی ہیں، مختلف کاروبار کیے ہوئے ہیں، کوئی کسی انداز میں جنوں کے بھگانے کے نام پہ، کوئی کسی کو جادو اور سحر سے آزاد کرانے کے نام پہ، تعویذ گنڈوں کے نام پہ، نقصان سے بچانے، نفع دلانے کے نام پہ مختلف طریقوں سے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں عرفان نہیں ہیں، عرفان معرفت سے ہے، حقائق آشکار انسان کے پاس، اور کائنات کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جسے معرفت الہی حاصل نہ ہو وہ عرفان سے تعلق نہیں رکھتی۔ لہٰذا یہاں پہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ آئینے کی مانند ہے، شیشے کی مانند ہے۔ شیشے پہ گرد و غبار اگر جمع ہو تو اس کے اوپر خارج سے جو اس کے مد مقابل چیز پڑی ہے وہ منعکس جلوہ گر نہیں ہوتی، لیکن جتنا آپ آئینے کو صاف کرتے جائیں گے اتنا واضح تر وہ جلوہ گر ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا جو اپنے نفس کو جتنا پاکیزہ کرتا چلا جاتا ہے، حقائق اس کے وجود میں اتنے ہی واضح اور شفاف جلوہ گر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کے نفس اور حقائق کے درمیان رکاوٹ ہو، وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ مناجات شعبانیہ میں وہ رکاوٹیں ذکر ہوئی ہیں۔ دو قسم کی رکاوٹیں ہیں، ایک ہے حجاب ظلمانی اور دوسرا ہے حجاب نورانی۔ آپ کہیں حجاب یعنی رکاوٹ، ایک ہے حجاب ظلمانی اور ایک ہے حجاب نورانی۔ حجاب ظلمانی یعنی گناہوں کو انجام دینا، غفلتوں میں مبتلا رہنا۔ غفلتیں اور گناہ کیا کہلاتی ہیں؟ حجاب ظلمانی۔ جو غافل نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ہر امر میں اللہ کی طرف توجہ کرے، صدق دل سے اللہ کی طرف توجہ کرے، یہ حجاب ظلمانی نہیں رکھتا۔ گناہوں کو ترک کرے، جتنا وہ گناہوں کو ترک کرتا جائے گا، جتنی توجہ اللہ کی طرف کرتا چلا جائے گا، اس کے نفس کے اندر حقائق اسی طرح جلوہ گر ہوتے چلے جائیں گے۔ حجاب نورانی سے مراد ہے کہ بعض اوقات گناہ نہیں کرتا لیکن استطاعت بھی نہیں ہے، مثلا مرض سے شفا پا لی لیکن اتنا ضعف ہے کہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو چلنے کی قوت کا نہ ہونا ہے، یہ حجاب نورانی ہے۔ اسے قوت چاہیے، اسے تقویت چاہیے،
اسی طرح روح کی غذا ہے، روح کو غذا فراہم کریں گے تو اس میں قوت آئے گی. ٹھیک ہے، گناہ نہیں کیے تو روح بیمار نہیں ہے، لیکن روح قوی ہے کہ حقائق کو برداشت کر سکے. یعنی روح اتنی قوی ہے کہ 1 گھنٹہ درس سن سکے، روح اتنی قوی ہے کہ 2 گھنٹے بیٹھ کے غور و فکر کر سکے، اتنی قوت رکھتی ہے کہ عبادات کی طرف انہماک اور رغبت اور شوق برپا کر سکے. روح کو قوت چاہیے. اگر قوت نہیں ہے، ضعیف ہے، وہ 2 منٹ میں نہیں کوئی کسی کی عاقلانہ گفتگو سن سکے گی. روح جو ہے وہ بیتاب ہو جائے گی، مضطرب ہو جائے گی پریشانیوں کے عالم میں. قوت نہیں ہے اس کے اندر، ضعف ہے. یہ جو ضعف ہے روح کے اندر، ہاں اس کی بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ جو ضعف ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حجاب نورانی. لہذا ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق حقائق کو لیتا ہے. ہم یہ تصور نہ کریں کہ مثلا توحید ایک حقیقت ہے، نبوت ایک حقیقت ہے، امامت ایک حقیقت ہے. امامت کو جیسا مثال کے طور سلمان اور ابو ذر نے سمجھا ہے، میں بھی ویسا ہی سمجھتا ہوں. یا امیر المومنین علیہ السلام کا جو مقام تھا اور جو عبادت کے وقت وہ ایک مرتبہ وجودی کے اوپر عبادت انجام دیتے تھے، میں بھی ویسے عبادت انجام دیتا ہوں. نہیں، ظاہر میں رکوع سجود ہمارا مل رہا ہے، لیکن اس کے اندر قوت اور ضعف کے اعتبار سے، ربط اور تعلق کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے. اسی لیے لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ افضل من عبادت الثقلین. ایک ضربت علی علیہ السلام کی، لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ افضل من عبادت الثقلین، دونوں جہانوں کے تمام مخلوقات کی عبادت سے افضل ہے. اس میں اتنا خلوص، اس میں اس قدر بلند مقام اور بندگی پائی جاتی ہے کہ وہ افضل ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جتنا جلا بخشیں گے اتنے حقائق منکشف ہوں گے. حقائق کے لیے ایک درسی طریقہ کار ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقی طریقہ کار کیا ہے؟ نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی. اس کو قرآن کریم نے 7 قسمیں کھانے کے بعد، کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے کسی بڑے امر کے اوپر، چھوٹے امر کے اوپر تو قسم نہیں کھائی جاتی. مثلا آپ نے ایک بات کا ہمیں یقین دلانا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ اس یقین دلانے کے لیے اس کی حساسیت اور اہمیت کو آپ بڑھانا چاہیں تو آپ قسم کھائیں گے یا نہیں؟ یا یقین دلانا چاہیں تو قسم کھائیں گے. تو قسم قرآن کریم میں جہاں جہاں قسم کھائی گئی ہے اس کی حکمت ہے. پورے قرآن میں واحد امر یہ والا امر ہے، نفس سے تعلق رکھتا ہے، جہاں پہ لگاتار 7 قسمیں کھائی گئی ہیں. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ 7 قسمیں کھا کے فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. فلاح یافتہ کون ہے؟ آیا وہ فلاح یافتہ جو مجتہد بن گیا، جو مجاہد بن گیا، جو شہید ہو گیا، جو ڈگری لے گیا، جس کو سننے والے بہت زیادہ ہیں، جو بہترین درس فقہ و حدیث و مثلا تفسیر و عرفان بہترین طور پہ درس دیتا ہے، بہت سارے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کون کامیاب ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ فلاح یافتہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خواب من دساہا، اور جو اس سے رہ گیا وہ برباد ہو گیا. اس لیے آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جہان میں خود سازی سے بڑھ کر کوئی اہم ترین کام نہیں رکھتے. اگر اہم ترین کاموں کی لسٹ بنائی جائے تو سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ خود سازی ہے، یعنی پاک و پاکیزہ کریں، طاہر کریں. لہٰذا یہ مطلب جو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے جلوہ گر ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے اس سے پہلے مکاشفے کو پڑھا. مکاشفے کے ذریعے سے اللہ کی تعلیم ہمیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام یا کسی اور ہستی اور شخصیت کے توسط سے ہمیں تعلیم عنایت فرمائی یا الہام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ طریقہ کار عرفانی تعلیم کے ہیں اور قرآن نے بھی اس کی طرف درس دی ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا. اس لیے تقوی الہی، تزکیہ نفس،
اس کی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے۔ ماہ شعبان میں اس کا بہت انسان اہتمام کرے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر روزے رکھے ہیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ تاکید بھی علامہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسبی علوم ترک کیے اور مصلی جا نماز بچھائی، تسبیح پکڑی، دعائیں، مناجات، آیات، روایات، قرآن، بس اسی کو پڑھتا رہے۔ نہیں، دین اسلام جامع مذہب ہے، جامع ہے، بشریت کی تمام جہات سے تکمیل کا مذہب ہے، اس لیے جم کریں دونوں کو۔ یعنی کسبی بھی ہونا چاہیے، وہبی بھی ہونا چاہیے۔ کسبی کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس سبب ہے، اور کیونکہ جب انسان عرفانی طور پہ امور کو دقت سے لینے کی کوشش کرتا ہے، شیطان بھی اس کے لیے اتنے ہی مسائل پیدا کرتا ہے۔ مکاشفہ ضروری نہیں ہمیشہ الہی ہو، شیطانی اور ابلیسی بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے فرق کریں گے؟ ادھر کسبی علوم آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ وسوسہ ہے، کیسے پتہ لگے گا وسوسہ یا مکاشفہ ہے؟ کسبی علوم آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، روایات کے مطابق ہے یا نہیں، عقلی استدلال کے مطابق ہے یا نہیں۔ جو ان چیزوں سے بے بہرا ہوتا ہے پھر اس کے عجیب و غریب نظریات بن جاتے ہیں، اور وہ نام عرفان ہی کا لے رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال کی صورت میں ہمارے پاس یہ مطلب واضح ہو جائے گا کہ یہ نصیحت ہمارے لیے بہت ضروری تھی، اور یہ شعبان کے ایام بھی چل رہے ہیں، اثر ضرور ہے انسان کے وجود پہ اس کا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہابی علوم ہم لینا چاہتے ہیں، وہابی علوم کو لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ یعنی وہابی علوم اگر میں لینا چاہوں، یعنی یہ جو ابھی نصیحت ہم نے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے کلام سے لی، اس کو ذہن نشین کرانے کے لیے میں 2 سوال آپ کی خدمت میں ابھار رہا ہوں تاکہ آپ اس کا جواب دیں۔ جواب دیں گے، سوچیں گے تو نفس کا کچھ حصہ بن جائے گا کہ ہم اگر وہابی علوم لینا چاہتے ہیں، کندہ ہو جائے ہمارے نفس کے اوپر، نفس سے جدا ہی نہ ہو وہ چیزیں، تو اس کے لیے کیا راہ حل ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ہم نے اس میں پڑھا؟ تزکیہ نفس ہے، وہ تزکیہ نفس کا اثر ہے۔ ایک برائی انجام دیتے ہیں، ایک وسوسے کی طرف یا سوء ظن کی طرف ہمارا نفس مائل ہوتا ہے، وہ آگ لگاتا ہے ان چیزوں کو۔ اس لیے آیت اللہ تبارک فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جتنا مراقبت کرتا ہے اپنے افکار کی، یعنی افکار باطلہ نہیں آنے دیتا، اتنا رشد کرتا ہے، اتنا جلا بخشتا ہے۔ اس لیے علوم وہابی کا طریقہ کار کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس کرے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلومات نہیں دی جا رہی، یا میری طرف سے مسئلہ ہے؟ اللہ کی طرف سے عنایات نہیں ہے یا میری طرف سے مسئلہ ہے؟ کیا ہم اس میں جواب ہوگا؟ ہماری طرف سے وہ کیا مسئلہ ہے؟ مناجات شعبانیہ سے اگر استفادہ کریں تو وہ کیا ہے مسئلہ؟ 2 حجاب ہم نے خود سے اپنے لیے قرار دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حقائق آشکار ہیں، فیضان بہہ رہا ہے، یعنی فیض الہی جاری ہے، یا بحر معارف اللہ نے ہر ایک کے لیے کھولا ہوا ہے، صرف حجاب ہٹانے کی دیر ہے، یعنی پردہ ہٹانے کی دیر ہے۔ سورج تو نکلا ہوا ہے، پردہ ہٹائیں وہ بھرپور طریقے سے روشنی اندر آئے گی، اور قابلیت کے تحت انسان استفادہ اس سے کرے۔ اور وہ حجاب کتنے ہیں؟ ظلمانی اور نورانی۔ ظلمانی حجاب کیا ہے؟ غفلت اور گناہ۔ نورانی حجاب کیا ہے؟ روح کو غذا نہ مہیا ہونا، یعنی قوت کا نہ ہونا، ضعیف ہونا، جس کے حوالے سے اگر پہاڑ کے اوپر قرآن نازل ہوتا سورہ حشر کے مطابق، سورۃ غالباً حشر ہے، اس کے مطابق کیا ہو جاتا ہے قرآن؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، ریزہ ریزہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر انسان کے اوپر ہوتا تو مر جاتا۔ جیسے بلب کو ٹرانسفارمر سے لگائیں تو بلب کا کیا حال ہوگا؟ وہ تار ہے کہ جو اس کو اس کے مطابق واٹ پہنچاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انبیاء اور حجج الہی کا سلسلہ رکھا۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے وابستہ ہوتے تو اصلاً اندر توان ہی نہیں تھی، تو یہ توان پیدا کریں، یہ حجب نورانی کہلاتے ہیں۔ آ جائیں ہم اپنے درس کی طرف۔ اس میں آپ دیکھیں کہ نشأت ہے۔ اب یہی والے مطالب ہونا چاہیے کہ وہابی علمی طور پہ بھی ہمیں عطا ہوں، انسان کوشش کرے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں طلب کرے، توسل کرے اہل بیت علیہ السلام سے، یہ چیزیں وہابی طور پہ عنایت ہوتی ہیں، اور سب سے بہترین ماہ رجب، شعبان اور رمضان المبارک ہیں۔ بدن بدون نشت، کسی بھی نشت میں بدون بدن نہیں ہے، روح بدون بدن نہیں ہے۔ کیا مطلب بدون بدن نہیں ہے؟ نشت سے مراد ہے ہر عالم۔ ہم نے کیونکہ قوس سعودی کی جہت سے اگر چلیں تو سب سے پہلے یہ ہے مادی جہان، پھر عالم مثال، اس کے بعد عالم عقل ہے، درست؟ تینوں جہانوں میں روح کے ساتھ بدن ہے، لیکن ہر جہان کے مطابق۔ اس جہان میں ہمارے ساتھ بدن مادی ہے، کیونکہ یہ جہان کیونکہ مادی ہے، چونکہ جہان مادی ہے تو جسم کون سا عطا ہوگا؟ مادی۔ بدن کون سا عطا ہوگا روح کو؟ مادی۔ اگلا جہان برزخ ہے، عالم مثال ہے، مثالی ہے، وہاں پہ بدن کون سا عطا ہوگا؟ مثالی۔ وہ مادی نہیں ہے، بدن ہے، لیکن بدن کون سا ہے؟ مثالی، یعنی تجرد ناقص ہے، مجرد ہے لیکن ناقص۔ پیچھے تفصیل اس کی ہم بیان کر چکے ہیں کہ مادہ اور مجرد میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد عالم قیامت ہے، عالم عقل ہے، وہاں پہ کیا روح بدون جسم ہے، بدون بدن ہے؟ نہیں، تمام مسلمان متفق ہیں، قرآن کریم کی آیات واضح ہیں کہ وہاں پہ جسم ہے، روح بدون جسم نہیں ہو سکتی، بدون بدن نہیں ہو سکتی، لیکن ادھر بدن اسی جہان کے مطابق ہے، تجرد تام کے مطابق ہے، اسی سے سازگاری رکھتا ہے، اسی سے تناسب رکھتا ہے، یعنی ہر جہان میں بدن اسی سے متناسب ہے۔ اس جہان میں چونکہ جہان مادی ہے، بدن بھی مادی ہے۔ برزخ میں جہان برزخی ہے، بدن بھی برزخی ہے۔ اسی طرح سے عالم قیامت، عالم عقل میں چونکہ وہ تجرد تام رکھتا ہے، بدن بھی اسی سے سازگار متناسب ہوگا، درست ہے؟ اس لیے یہاں پہ ایک عالم قیامت کے اعتبار سے شدید اختلاف برپا ہو جاتا ہے۔ متکلم اور محدثین ایک طرف ہیں، اور حکمہ مطالعہ کے فلاح حکماء اور عرفاء ایک طرف ہیں۔ محدثین اور متکلمین شدت سے اس بات کے قائل ہیں، یعنی اس اختلاف کو ہم ادھر پڑھیں گے نہیں، حل کسی اور مرحلے میں کریں گے، ابھی صرف اس کا پہلا مقدمہ آپ کے لیے حل ہو گیا، کیونکہ بہت تفصیلی یہ بحث بن جاتی ہے، لیکن پہلا مقدمہ حل ہو گیا کہ عرفاء اور حکمت مطالعہ کا یہ کہنا ہے کہ ہر جہان میں بدن اسی جہان کے مطابق انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اچھا، اب محدثین اور متکلمین اس بات کے قائل ہیں، یہ بات اس دنیا اور برزخ کی حد تک ٹھیک ہے۔ قیامت کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے سامنے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت میں یہی مادی بدن ہوگا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ فقہا، محدثین اور متکلمین، جو اکثر بیشتر فقہا، محدثین اور متکلمین ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قیامت میں اس جہان کے تناسب سے نہیں، بلکہ قیامت میں یہی مادی بدن اٹھایا جائے گا۔ لیکن عرفاء اور فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، بلکہ ادھر جو جسم عطا ہوگا، جسم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک بڑے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے عرفاء کی نسبت سے کہ وہ جسمانے معاد جسمانی کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بالکل غلط اور باطل اور منفی پروپیگنڈا ہے۔ معاد جسمانی کے قائل ہیں۔ معاد جسمانی ایک بڑی بحث ہے، اس کی بنیاد پہ بہت سارے گزشتہ ہمارے بعض علماء تھے، چونکہ انہوں نے عرفان کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا یا فلسفہ کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے فتاویٰ کاذب کی تہمتیں ایک لگائیں، کفر کی تہمتیں لگائیں، اور کہا کہ یہ تو معاد جسمانی یعنی روز قیامت جسم کے نہ ہونے کے قائل ہیں۔ یعنی عرفاء کس بات کے قائل ہیں کہ روز قیامت جسم ہی نہیں روح کا ہوگا، اور ہر چیز بس معنوی اور ایک روحانی ہے، روح روحانی بس ایک پیکر ہے، جبکہ وہ عرفاء اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ تہمت ہے ان کے پاس، معاد جسمانی کے قائل ہیں۔ لہذا یہ والا پروپیگنڈا آج بھی حتیٰ کہ مراکز علمی یعنی نجف اور قم میں یہ پروپیگنڈا زیادہ کیا گیا ہے، اور علماء جو کہ پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر فقہ اور اصول سے تعلق رکھتے ہیں، فقہ اور اصول کے ہمراہ دقتوں کے ساتھ کم افراد ہی اس طرف آ پاتے ہیں، تو جنہوں نے
فقہ اور اصول فقط پڑھا ہے، بے شک مجتہد بن جائیں، اور نہیں عرفان کا مطالعہ کیا اور اپنی اصطلاحات کے تحت عرفا کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، بغیر استاد کے انہیں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ پھر مخالف عرفا کی کتابیں لکھتے ہیں، عرفان کے مخالف کتابیں لکھیں گے اور کہتے ہیں معاد جسمانی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہ بالکل غلط اور منفی پروپیگنڈ ہے۔ عرفا معاد جسمانی کے قائل ہیں، حکمت مطالعہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ یا اسی طرح دیگر بزرگ ہمارے علماء، ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے سب کیا ہیں؟ معاد جسمانی کے، معاد یعنی قیامت، قیامت جسمانی کے قائل ہیں۔ ہاں جسم کے اوپر بحث ہے، خصوصیت جسم پہ اختلاف ہے، جسم کے اوپر تو اختلاف نہیں ہے، خصوصیت جسم پر اختلاف ہے۔ محدثین اور متکلمین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی مادی جسم جو میرا آپ کا ابھی اس جہان میں موجود ہے یہی اٹھایا جائے گا، اور عرفا بہت شدت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بدن نہیں اٹھایا جائے گا، اور پھر دلائل، مختلف دلائل لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ جسم اس کے کس عمر کے حصے کا اٹھایا جائے گا بدن؟ پھر یہ بدن جو ہے اس نے ایک وقت میں گناہ انجام دیا تھا یا ایک وقت میں ثواب انجام پایا تھا، وہ وقت دوبارہ لوٹ کے کیسے آئے گا؟ آپ کہیں گے وہ پہلے اور آخر، تقدم و تاخر تو بالآخر بن جائے گا۔ ویسے ہی ایک شے تکرار ہو سکتی ہے کبھی، ایک شے کبھی بھی لا یتکرر، تکرار نہیں ہو سکتی، فرق زمان کے اعتبار سے آ جائے گا، کیونکہ ہم اس جسم کو جو اس دنیا میں رکھتے ہیں وہ زمان اور مکان کے ساتھ مقید ہے۔ آپ اس زمان اور مکان کو اگر بے عینی ہی لے آئیں تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بے عینی ہی نہیں ہے، یہ پہلے تھا وہ بعد میں ہے۔ اور بہت سارے اس طرح سے بحثیں بنتی ہیں عدم کی مباحث سے، کہ عدم کی کیا حقیقت ہے، اور عدم کے ذیل میں سے لے کے آتے ہیں بحث۔ بہرحال بدن موجود ہے، روز قیامت بدن موجود ہے، روح بدون بدن نہیں ہو سکتی ہے، جو روحیں دیکھتے ہیں اپنے زعم اور گمان میں، کیونکہ روحیں کبھی نہیں، مادی آنکھوں سے تو روح اصلا دکھائی نہیں دی جا سکتی، روح مجرد ہوتی ہے، آنکھ، یہ مادی آنکھ مادے کو دیکھے گی، مادی آنکھ کیسے غیر مادی شے کو دیکھ سکتی ہے؟ حتیٰ کہ یہ مادی آنکھ لطیف شے کو بھی نہیں دیکھ سکتی، یعنی جو مادہ ہے لیکن بہت باریک مادہ ہے، وہ باریک مادے کو جو آنکھ نہ دیکھ سکے وہ اس وجود کو کیسے دیکھ پائے گی کہ جس کو مادہ ہی نہیں جو رکھتی؟ اس لیے یہ تصور نہ کریں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس مادی آنکھ سے نظر آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مادی جسم نہیں ہے۔ فرشتے اس مادی آنکھ سے نظر آ جائیں، فرشتے مادی مخلوق نہیں ہیں، نفس انسانی و روح انسانی اس مادی آنکھ سے نظر آ جائیں، وہ مادہ نہیں ہے کہ اس مادی آنکھ سے نظر آ جائیں۔ اس مادی آنکھ سے سائنسی لیبارٹری میں مادی چیز ہی نظر آ سکتی ہے، لہذا جو صرف مادے کو پھر مانے تو اسے دہریہ یا ملحد کہتے ہیں، جو بقیہ جہانوں کا انکار کر دے۔ حتیٰ عقل اس مادی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں ہم، یا عقل کے آثار ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، کیا ہم قوت کو اس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ قوت، طاقت، یا آثار طاقت اور قوت کو دیکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ بدن ہر مرحلے میں عالم کے اسی سے سازگار ہے۔ قیامت کے دن یا قیامت کے جہان کے اعتبار سے اختلاف کن میں برپا ہو گیا؟ عرفا اور محدثین و فقہ و متکلمین میں۔ وہ شدت سے قائل ہیں کہ ظاہر قرآن و روایات یہ کہتا ہے کہ جسم جو اٹھایا جائے گا وہ یہی والا مادی جسم ہے، لیکن عرفا اور حکمت مطالعہ دلائل کے ساتھ قرآن کریم سے ہی دلائل لاتے ہیں، آیات اور روایات سے دلائل لاتے ہیں، عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ مادی جسم نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ کیا اٹھایا جائے گا؟ جو اسی جہان سے سازگار جسم ہے۔ یہ ایک مطلب ہمارے پاس آ گیا، اس کے اوپر ہماری یہ گفتگو ایک نوع ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اگلے جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ روح اگر بدون بدن نہیں ہوتا تو ہر حقیقت جو ہے، حقیقت حقائق کا جو مظہر انسان کا وجود ہے، اس میں بھی بدن کے بغیر روح نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ضمن میں بعض مطالب ہیں کہ جو ایک حد تک دقیق ہیں، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کسی اور اصل میں حل کریں گے۔ اس کے ضمن میں شارحین نے بعض نکات ذکر کیے ہیں، اور وہ ہے کہ حقیقت موت کیا ہے،
ہم بھی اسی کو ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ بقیہ جو اس اصل میں عبارتیں ہیں وہ عبارتیں اس طریقے سے ہیں کہ اگرچہ عین کثرت جو ہے وہ واحد، اور واحد جو ہے وہ عین کثرت ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور پھر تبصرہ ایک انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور وقت میں پڑھیں گے یا کسی خاص مورد میں اس کا جائزہ لیں گے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ اصل ششم میں ہم منتقل ہوں گے۔ اصل ششم بڑی دلچسپ اصل ہے، رجعت اور اس دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے اور ان امور سے وابستہ ہے، لیکن ہم اس جگہ پہ ایک جائزہ لیتے ہیں قبر کے اعتبار سے، کیونکہ اب بدن ہمیں اس دنیا میں جو ملا وہ تو ہمیں پتہ ہے، اگلا بدن کیا ہے ہمارا اس کی ہمیں ظاہراً خبر نہیں ہے۔ اگر انسان خبر حاصل کرنا چاہے مل سکتی ہے یا نہیں؟ یقیناً مل سکتی ہے۔ انسان اپنے خوابوں کے اوپر اور اپنے خیالوں پہ غور و فکر کرنا لگ جائے تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ اگلے جہان میں میرا بدن کیا ہے۔ ہم اگرچہ احادیث مبارکہ اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ قبر سے کیا مراد ہے؟ حدیث امام صادق علیہ السلام آپ کی خدمت میں پہلے گزر چکی ہے۔ قبر سے کیا مراد تھی؟ یعنی قبر کسے کہتے ہیں؟ دو قبریں ہیں ہمارے پاس۔ قبر کا لفظ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مٹی کی قبر ہے، یہ قبر فقہی ہے، اور ایک اصل قبر ہے یعنی عالم برزخ۔ بس قبر کا لفظ دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک کیا ہے؟ مٹی کی قبر۔ مٹی کی قبر میں نہ کوئی عذاب ہے اور نہ کوئی سوال جواب ہے، اور ایک قبر ہے برزخ۔ برزخ جو ہے وہ حقیقی قبر ہے۔ مٹی کی قبر کیوں قرار دی گئی؟ چونکہ اس بدن کے ساتھ نفس کا تعلق رہا ہے، روح کا تعلق رہا ہے، اور روح کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظمت دی ہے۔ اس کی شرف اور بزرگی اور عظمت کی وجہ سے کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق رہا ہے، بدن کا اللہ تعالیٰ نے احترام رکھ دیا، کہا کہ اسے غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کے اوپر خوشبو چھڑکو، اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ، اس کے لیے ایک جگہ بناؤ، اسے قبلہ رخ کرو، اس کو قبر کے اندر اتارو۔ یہ بدن یعنی یہ میرے نفس کی قبر نہیں ہے، میرے بدن کی قبر ہے جو اس دنیا میں دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان دو بعدی ہے، یہ دو پہلو رکھتا ہے، ایک پہلو مادی ہے اور ایک پہلو مجرد ہے۔ یہ بات واضح ہے نا، مجرد یعنی مادے کا نہ ہونا، ایک پہلو مادی ہے اور ایک پہلو مجرد ہے۔ مجرد عموماً لفظ نہیں ہضم ہوتا ہے، بعض اوقات سمجھ نہیں آتی ہے کیا مجرد۔ مجرد جو ہے وہ طلاب کے اندر یہ لفظ آسان ہو جاتا ہے جب شہریے کی یعنی وہ جو اسکالرشپ انہیں ملتا ہے اس میں، کیونکہ مجرد اور متاہل لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجرد کے لیے کم پیسے ہوتے ہیں اور غیر مجرد کے لیے زیادہ۔ مجرد یعنی خالی ہو، جو بیوی بچوں سے خالی ہو، کنوارے کو مجرد کہتے ہیں۔ کنوارے کو کیا کہتے ہیں؟ مجرد۔ کیوں مجرد کہتے ہیں؟ کیونکہ مجرد کا معنی ہے خالی ہونا۔ جب بیوی بچوں سے خالی ہو یعنی کنوارا، اسے فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ مجرد۔ اور جو اس کے اہل و عیال ہوں اسے کہتے ہیں متأہل۔ تو مجرد اسی سے آپ سمجھ لیں، مجرد معنی کیا ہوا؟ خالی ہونا۔ جو مادے سے خالی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجرد۔ انسان دو بعدی ہے، ایک اس کا بعد ہے مادی اور دوسرا بعد کیا ہے؟ مجرد۔ آپ جو قبر دیکھتے ہیں یہ قبر مادی جسم کی ہے یا آپ کے مجرد حقیقت کی ہے؟ آپ کے مادی جسم ادھر چلا جاتا ہے۔ مادی اعتبار سے ہم سارے ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے، دو ٹانگیں، دو کان، دو ہاتھ، ناک، منہ، اور اسی طریقے سے ایک ہیکل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ چونکہ یہ ایک دوسرے سے ملتا ہے، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے سب کی قبریں بھی ایک جیسی ہیں۔ وَإِلَّا سب کی حقیقت ایک جیسی ہے یا الگ الگ ہے، لیکن قبریں تو ایک جیسی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہم جو قبر دیکھتے ہیں وہ ہماری قبر نہیں ہے، وہ کس کی قبر ہے؟ ہمارے بدن کی قبر ہے۔ ہمیں جو دکھائی دیتی ہے اس مادی آنکھ سے قبر دکھائی دیتی ہے جو بالکل ایک جیسی ہیں ساری کی ساری قبریں، وہ کس کی؟ ہمارے بدن کی قبر ہے۔ ہم ادھر جب قبر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس مادی قبر کی، یہ ظاہری قبر کی، جو بدن کی قبر ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یا جو روح کی قبر ہے، جو نفس کی قبر ہے؟ نفس و روح کی قبر کیا ہے؟ برزخ۔
واضح بات، یہ عقائد میں سے ہمارے، یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف عرفاء کا مطلب ہے، نہیں، ہمارے علماء عقائد نے اسے ذکر کیا ہے۔ اور کیونکہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، غالباً ہماری شیخ صدوق میں یہ روایت ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، اس لیے اعتقادات میں سے ہے کہ نفس اور روح کی قبر کیا ہے؟ عالم برزخ ہے۔ یہ مٹی کی قبر تو عالم برزخ نہیں ہے، یہ تو یہ مادی جہان ہے۔ اس میں ایک اور نکتہ، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا اور نہ یہ قبر وسیع ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر مٹی ڈال دی تو نیچے بہت بڑا جہان کھل گیا، اس کے ہمسائے میں ایک اور مردہ لیٹا ہوا ہے، ادھر بھی مردہ لیٹا ہے، دائیں بائیں ہر طرف، اس نے کہاں سے چوڑا ہو جانا ہے زمین نے۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بندہ وفات پا گیا اس کا بدن آپ نے لٹا دیا، اس کے اوپر آپ ایک لیٹ جائیں، اس کے اوپر تھوڑی سی جگہ بنائیں، اس کے اوپر ایک اور بندے کو لٹا دیں اور ڈھانپ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، بے شک ایک کافر کو لٹا دیں، کافر کو لٹائیں، اوپر پتلی سی ایک آپ مثلا اینٹوں کی بالفرض چھت ٹائپ بنا لیں، سطح بنا لیں، اس پہ آپ لیٹ جائیں اور کہیں یار قبر بند کر دو، آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ آپ کو عذاب ملے گا نہ آپ کو کچھ ہے۔ اب اسے عذاب مل رہا ہے یا نہیں؟ اسے عذاب تو ہو رہا ہے اگر کافر ہے، اگر مومن ہے تو اسے ثواب مل رہا ہے یا نہیں؟ فرشتے سوال جواب کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ چلیں، آج کل تو ترقی ہو گئی ہے، ایک مائک اندر چھوڑ دیں، مٹی کے اندر چھپا دیں، اب تو مٹی کے نیچے سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، تار پتلی سے نکال دی، دیکھیں سوال جواب ہوتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو کہیں پہ بھی سوال جواب نہیں سنائی دیں گے۔ علامہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے بدن کی قبر ہے اور عذاب آپ کے نفس اور روح کو ہونا ہے۔ اچھا، وہ وہاں پہ نفس اور روح بدون بدن ہے، ہاں اس بدن طبیعی کو نہیں رکھتی، بدن مثالی ہے، اس کا بدن عنصری نہیں ہے، بدن مادی نہیں ہے، بدن مثالی اور برزخی ہے۔ وہ بدن کمال اور نقص کے اعتبار سے بحث گزر چکی ہے ہماری پیچھے، وہ اس جہان کے اعمال سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اعمال بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اعمال ہیں کہ جو اس جہان میں ہمارے لیے بدن کو تشکیل دیتے ہیں۔ روح کے بدن کی تشکیل اس دنیا میں نباتات اور شجرات اور حیوانات کو کھا پی کے جو ہم نے کیا تھا نطفے کی صورت میں، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس بدن کی مادی بدن کی تشکیل دی۔ لیکن جو برزخ میں ہمیں بدن ملے گا اس کو کون ترتیب اور تشکیل دے رہا ہے؟ وہ ہمارا علم اور عمل ہے۔ وہ کون ہے؟ علم اور عمل۔ اسے ذہن نشین اس نقطے کو کر لیں، کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق بہت حساسیت رکھتا ہے، لہذا ہمارے پاس باقاعدہ روایات وارد ہوئی ہیں۔ اب قبر کی خصوصیات دیکھیں کتنی ہیں۔ بعض جگہوں پہ آیا ہے کہ یہ قبر جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی جنت ہے، جنتوں میں سے ایک جنت کا باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، کہ ایک تعبیر ہے۔ ایک تعبیر ہے کہ یہاں پہ سوال جواب فرشتے کریں گے، ایک تعبیر ہے کہ یہ تنگ ہوتی ہے اور یہ پھیل جاتی ہے، فشار قبر ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کون سی قبر؟ بدن کی قبر یا نفس کی قبر؟ کس کو ہو رہا ہے؟ نفس کی قبر کو۔ بدن کی قبر چوڑی اور لمبی ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے یہ جنہوں نے بھی یہ بیان کی ہوئی ہیں کہانیاں، یہ کہانیاں ہیں، بعض نے کلپ بنائے ہوئے ہیں، بعض نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، بعض نے خیالی طور پہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں، یہ ان کے تخیلات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَإِلَّا نفس کی قبر ہے کہ جو لمبی چوڑی ہوتی ہے، لیکن نفس کی قبر سے کیا مراد ہے؟ جہان برزخ۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام سے پوچھا گیا مل قبر، قال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا برزخن، قبر کیا ہے؟ برزخ۔ ہاں اس برزخ میں سوال جواب ہو سکتا ہے، اس برزخ کے اندر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، برزخ کی زندگی شروع کیسے ہوتی ہے؟ وہ موت سے شروع ہوتی ہے۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی اور موت دونوں کی دونوں اللہ کی خلقت ہیں، مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
تاکہ تمہیں آزمائش میں گرفتار کرے اس جہان میں، اور پھر عمل کے مطابق تمہارا جزا تمہارے سامنے آئے۔ جو بہترین عمل کرنے والا ہے بہترین زندگی پائے گا۔ اس لیے وہ امام علی علیہ السلام کی یہ نصیحت جو نہج البلاغہ میں ہے اس کے اوپر دقت کریں کہ اگر تم نے اپنی قیمت لگانی اور اپنے آپ کو فروخت کرنا ہے، بیچنا ہی اپنے آپ کو، تو ڈالروں کے عوض نہ بیچو، درہم دینار کے عوض نہ بیچو۔ اگر قیمت لگانی ہے تو کم سے کم کس کے اوپر سودا کرو؟ جنت کے اوپر سودا کرو، جنت سے کم کے اوپر سودا نہ کرو۔ اگر ایک بندہ گناہوں کا انجام دے کے جہنم میں جانا چاہتا تو جائے۔ اب ادھر پھر قبر کی خصوصیات، ہم چونکہ یہ موضوع قبر کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت مرگ کیا ہے؟ حقیقت مرگ یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ تو موت نفس کو آتی ہے یا بدن کو آتی ہے؟ کس کو موت آئی؟ ذائقہ چکھا کس نے؟ نفس نے۔ اس ذائقے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بدن انسان سے جدا ہو گیا، نفس تو باقی ہے۔ جو نفس نے کمایا ہوا تھا وہ تو اس کے پاس باقی رہے گا۔ جدا کون ہوا؟ بدن۔ بدن نے تو کچھ نہیں کمایا، بدن کو تو اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا۔ اس لیے جو نفس کو حاصل ہے وہ سب کچھ باقی رہے گا۔ اگر نفس کو حب دنیا حاصل تھی وہ حب دنیا رہے گی، نفس کو حب شہوات تھی وہ شہوات کی محبتیں اور شہوات رہیں گی، نفس کو تلخیاں تھی تلخیاں رہیں گی، نفس کے پاس آرام تھا آرام رہے گا۔ انسان خطا کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید یہ بدن کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، بدن کو غمی حاصل ہو رہی ہے، بدن کو درد ہو رہا ہے۔ اگر بدن کو درد ہو رہا ہوتا تو بے ہوشی میں اسے تڑپنا چاہیے تھا بدن کو۔ بدن تڑپتا جب بے ہوش ہو جائے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو پھر بدن کے اوپر آفات آنی چاہیے تھی، لیکن نفس اندر سے ممکن ہے بڑا برا خواب دیکھ رہا ہو، پریشان حال اٹھتا ہے انسان، بدن کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ نفس ہے کہ یہ سارے، اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں ذائقۃ الموت کی آپ تشریح کو ملاحظہ کریں کہ نفس موت کا ذائقہ تو چکھتا ہے، جدا اس ذائقے کے نتیجے میں کون ہو جاتا ہے؟ فقط بدن۔ لیکن جو آپ کے نفس کے اندر چیزیں موجود تھیں، مثلا یہ غم موجود تھا کہ فلاں چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی، یہ غم موجود تھا فلاں منصب مجھے حاصل نہیں ہوا، یا کوئی اور غم، یا خوشی کوئی موجود تھی، یہ خوشی، غمی، تلخی، درد، آرام، سکون، خواہشات، یہ ساری باقی رہیں گی یا نہیں؟ جو نفس کے ہاتھ میں وہ باقی رہیں گی۔ لہذا ایک اس میں روایت بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرتا چلوں کہ قبر میں کس طرح سے پھر چیزیں ہیں، یہ ہمیں دین الہی نے آ کے بتایا، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ قبر کی جزیات اور قبر کے اندر کیا کیا برپا ہوگا وہ حکما اور عقلاء نہیں ہمارے پاس بیان کر سکتے۔ عقلاء یہ بیان کر سکتے ہیں اس کے بعد جہان ایسا ہونا چاہیے، عقل اسے درک کر لیتی ہے اس جہان کی کیا خصوصیات ہیں، لیکن بہت باریک بینی کے ساتھ ادھر کی زندگی کو ذکر نہیں کر سکتی۔ جیسے اس دنیا کی مادی زندگی کے بارے میں عقلاء بہت جزیات میں جا کے ہمارے سامنے نتیجہ نہیں پیش کر سکتے۔ مثلا نکاح کے بغیر تعلق جنسی اور نکاح کے ساتھ تعلق جنسی دونوں میں کیا فرق ہے، عقلاء ممکن ہے درک نہ کر سکیں، مگر 100 سالوں کے بعد تجربہ کیا ایک وسیع پیمانے پہ، بہت اس کے یہ شریعت نے آ کے منظم کر دیا، وَإِلَّا ہمیں نہیں پتا تھا۔ اسی طرح قبر کی جزیات، زندگی کی جزیات ہمارے علم سے باہر ہیں، عقلاء نہیں اسے سمجھ سکتے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم سے ہمارے سامنے اسے آشکار کیا۔ اب سوال جواب ہمارے پاس ہوں گے، ہر انسان کے سوال جواب ہوں گے قبر میں، سوال جواب۔ میں مثلا ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، پھر میں موت کے حوالے سے چند نکات ذکر کر کے آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ قبر میں مختلف امور ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ قبر میں فشار قبر ہے، فشار قبر، قبر میں ایک جھٹکے دیے جائیں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ مشین دو چیزوں کو دبایا جاتا ہے، ایک شے کو دو چیزوں کے درمیان دبایا جاتا ہے، اس طرح دبایا جائے گا، فشار دیا جائے گا، پریشر ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سوال جواب ہے، سب سے پہلے سوال جواب صحیح ہوتا ہے، آغاز اس لیے سوال جواب کا کر لیتے ہیں۔ منکر نکیر فرشتے دو آتے ہیں اور تلقین پڑھاتے ہیں تاکہ مردہ جو ہے وہ سن لے، صحیح ہے، مردہ
سنیں، کیونکہ مردے سن رہے ہوتے ہیں۔ قبر کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں کہ ایک تعلق، ایک نور اس کے ساتھ اس جگہ سے رہ جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اس ذات جو برزخ میں چلی گئی ہے اس کے لیے قبلہ اس کی قبر بن جاتی ہے، اس لیے آپ قبر سے ایک تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ قبر تو نہیں سن رہی، سن وہی برزخ میں موجود ذات رہی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو قتل ہوئے مشرکین ان سے گفتگو کی تو صحابہ نے فرمایا کہ کیا یہ سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرا کلام سن رہے ہیں یہ۔ اسی طرح جنگ جمل میں جو قتل ہوئے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں، تو جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام نے پلٹتے ہوئے ان سے گفتگو کی، طلحہ کو اٹھا کے بٹھایا گیا، گفتگو کی، دیگر کو اٹھا کے بٹھایا گیا، گفتگو کی۔ تو بقیہ نے پوچھا کہ یہ آپ کی بات سن رہے ہو؟ وہ ادھر تو بدن اس کا نڈھال پڑا ہوا ہے، قتل ہوئے پڑے تھے۔ تو امام نے فرمایا جس طرح بدر کے مشرکین رسول اللہ کی بات کو سن اور سمجھ رہے تھے، اسی طرح سے یہ بھی سن اور سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اسمع افہم جب تلقین میں کہتے ہیں تو ان کانوں سے تو کچھ نہیں سنائی دے رہا، لیکن وہ روح جو ہے وہ سن رہی ہے، اس کی یادداشت، کیونکہ وہ اچانک انتہائی خطرے میں روح پڑ جاتی ہے، اس خطرے کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ آپ خود سمجھ لیں نا، اچانک آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، آس پاس کوئی قریبی فرد بھی نہیں ہے، آس پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جس کے سائے میں آپ آ سکیں، کوئی اور چیز بھی نہیں ہے جس کا سہارا لے سکے۔ یہاں پہ دو خوفناک آپ کو محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ جو بندہ مومن نہیں ہے اسے فرشتہ خوفناک ہی دکھائی دینا ہے۔ جیسے تنہائیوں میں ڈر لگتا ہے نا، تو اسی طرح ادھر بھی تنہائیوں میں ڈر لگے گا سوائے مومن کے، لیکن سوال جواب ہوگا، لیکن سوال جواب ہر ایک سے ہوگا۔ روایات آگے کہتے ہیں ہر ایک سے سوال نہیں ہے۔ الکافی میں پورا باب ہے، باب ان المیت یمثل لہو، میت کے لیے تمثلات ہوں گے۔ تمثلات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ یہ آگے اصل میں دوبارہ آ رہے ہیں۔ تمثلات کی جو پچھلی بحث پڑھی ہے وہ ایک پہلو تھا تمثلات کا۔ تمثلات کا انشاءاللہ اگلا پہلو ہم آگے کی کتاب میں مطالعہ کریں گے تاکہ معلوم ہو تمثلات کے کیا اثرات ہیں۔ اس باب کی 4 نمبر حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یسأل فی القبر، قبر میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، صرف 2 طبقوں سے، صرف 2 طبقوں سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، مگر کس سے؟ من محض الایمان محضن، جو خالص ایمان کو اختیار کر گیا، او محض الکفر محضن، یا خالص کفر کے اوپر ڈٹا رہ گیا، ان سے سوال، کیونکہ بقیہ کا نتیجہ ہی واضح ہے۔ جس نے خالص طور پہ ایمان کو لیا اس کے لیے کیا ہوگا؟ خالص طور پہ محض ایمان، جو خالص ایمان رکھتا تھا اس سے سوال پوچھا جائے گا ایمانی امور کے بارے میں، اور کیا پوچھا جائے گا؟ جو خالص کفر کے اوپر ڈٹا ہوا تھا اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ اور اس طرح سے ہمارے پاس متعدد روایات ہیں ضبط قبر کے بارے میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال اور یہ جو فشار ہے قبر میں یہ ضرور ہوگا، اور اس کی پھر بہت ڈیٹیل بھی ہے، یعنی جب حساب کتاب آئے گا تو اس کی نوعیت کیسی ہوگی۔ ایک روایت ہے صحیح سند طرق سے بھی یہ ہمارے پاس پہنچی ہے، حدیث الکافی کی روایت ہے، جس کی وجہ سے اس کا اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، میں تیزی سے وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ برزخ کے جہان کو کچھ جان سکیں کہ وہاں پہ روح اور نفس کس مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے یا کن آسانیوں میں جا سکتا ہے۔ اس دنیا کے ظاہر کو دیکھ کے ہم حکم نہیں لگا سکتے، اور نہ محبت کی وجہ سے جو ہمیں اپنے بزرگان بڑی اچھی حالت میں نظر آتے ہیں اور تمثلات ہوتے ہیں ہم حکم لگا سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ حسن ظن رکھنے کی ضرورت بھی ان امور میں نہیں ہے، البتہ نا امید ہونے کی بھی نہیں ہے ضرورت، کیونکہ نا امیدی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، لیکن خوف بھی ہونا چاہیے۔ روایات معتبرہ میں ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کو اگر چیرا جائے تو 2 نور برابر پائے جائیں گے، ایک دوسرے پہ ترجیح نہیں رکھتا ہوگا، 2 نور برابر، ایک نور رجا ہے، امید ہے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا، اور ایک امید خوف ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، دونوں برابر ہونے چاہیے تب مومن ہے۔ اس لیے دینی امور جب بھی بیان کریں تو یہ وظیفہ ہے ایک عالم کا یا ایک مبلغ کا کہ وہ تصویر کشی جب ان امور کی کرے تو اس طرح سے کرے کہ یہ 2 نور جنم لیں،
نہ فقط امید بٹھا دے، غلط ہے، یہ دین نہیں ہے۔ نہ فقط خوف اس کے اندر بٹھا دے کہ نہ امید ہونا شروع ہو جائے، یہ بھی دین نہیں ہے، دونوں نور ہونے چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ ہم یہ روایت پڑھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے پوچھا کہ زقت القبر جو ہے، زقت القبر، کیا اس سے چھٹکارا کسی کو ملا ہے؟ کیونکہ چھٹکارا ملتا ہے، ایسی بات نہیں کسی کو نہ ملا ہو۔ امام علیہ السلام اب ابو بصیر ہیں، بلند پایا مومن، بزرگ اصحاب میں سے ہیں، رجا ولی روایات تو انہوں نے بہت سنی ہوں گی، لہذا جب انہوں نے یہ سوال کیا ایفلت من ضغط القبر احد، کوئی شخص اس قبر کے فشار سے بچ گیا ہو، فقال نعوذ باللہ منہا، کہ ہم اس سے پناہ اللہ کی مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ اس ضغط سے۔ ما اقل من یفلت من ضغط القبر، کہ کس قدر قلیل افراد ہیں، کس قدر قلیل افراد ہیں جو فشار قبر سے بچ گئے ہوں۔ پھر آگے انہوں نے ذکر کیا، بہرحال وہ جو واقعہ ہے کہ ان رقیۃ لما قتلها عثمان، حضرت عثمان کی زوجہ تھیں رقیہ بنت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھیں، تو حضرت عثمان سے پہلے ان کی شادی ابیاس کے بیٹوں سے ہوئی تھی، تو پھر ان کی شادی کب ہوئی؟ حضرت عثمان سے ہوئی۔ تو جو روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے حضرت عثمان نے ان کو بہت ایک دن مارا، اور انہی زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے رقیہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان رقیۃ لما قتلها عثمان نے جب انہیں قتل کیا، یعنی خلیفہ سوم نے، اس روایت کے مطابق، وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرها، تو ان کی قبر کے اوپر رسول اللہ ٹھہرے رہے، فرفع رأسہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کیا رسول اللہ نے، فدمعت عیناہ، جبکہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وقال للناس انی ذکرت هذه، تو لوگوں سے کہا کہ میں نے ان کے بارے میں ذکر کیا تھا، وما لقیت فرققت لها، تو جو اس کے اوپر مصیبت رقیہ پہ آئی ہے اس کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ ان کے لیے نرم پڑ گیا ہے۔ وَاسْتَوْهَبْتُهَا مِن ضَمَّةِ الْقَبْرِ، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ ضغط قبر نہ ہو رقیہ کو، یعنی قبر جو ہے ان میں فشار نہ آئے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام جدا تھا، اور بقیہ اگر حقیقی بیٹیاں بالفرض مان لیں تب بھی ان کا مقام جدا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں سیدۃ نساء العالمین ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام میں ایک قول کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ تمام ائمہ سے بھی افضل ہیں، یہ ان کی حیثیت ہے۔ بہرحال یہاں پہ دیکھیں استوہبتھا، میں نے کیا درخواست کی ہے کہ عطا کیا جائے رقیہ کو کہ ضمت القبر، یہ فشار قبر نہ ہو۔ پھر خود آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم حب لی رقیۃ من ضمت القبر، کہ پروردگار فشار قبر سے رقیہ کو بچا لے، فوہبہا اللہ، اللہ نے انہیں پھر فشار قبر سے بچا لیا۔ اسی ضمن میں اگلی روایت کا حصہ صحیح سند ہے، کاملا صحیح سند ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ ہیں، اور بعض جو ہیں وہ دو صحابہ کے بارے میں، غالباً سعد بن معاذ ہیں۔ سعد بن معاذ بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، بہت پاکیزہ، بہت عبادت گزار، اور انتہائی شجاع، جنگوں میں آگے رہنے والے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، دیکھیں کہ ان کے جنازے میں خود سعد بن معاذ کے جنازے میں تشریف لا رہے ہیں۔ وَشَيَّعَهُ 70,000 مَلَكٍ، اور 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ اب ایک آپ نے مثال پڑھ لی جہاں پہ ضمت القبر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے فشار قبر سے بچا لیا۔ اب اگلی مثال دیکھیں، صحابی کا مرتبہ عظیم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے نکلے، اتنا عظیم مقام، 70,000 فرشتے۔ دوسری روایات میں آیا کہ ان کے آگے کی جگہ جو ہے نا، ایک طرف خالی تھی، ایک طرف رسول اللہ نے کندھا دیا ہوا تھا۔
مثلا دائیں طرف خالی تھی، مثلا بائیں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کندھا پورے راستے دیے رکھا، جس طرح سعد کی جنازے کو لے کے گئے۔ وہ جو جگہ سامنے ادھر کی خالی تھی، ادھر جناب جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے کندھا دیا ہوا تھا، جناب جبریل نے شرکت کی اس میں۔ پھر آگے آتے ہیں کہ فرفع رسول اللہ رأسہ الی السماء، آسمان کی طرف رسول اللہ نے سر بلند کیا۔ ثم قال مثل سعد، تو سعد کے مثل کہا، یضم، وہاں پہ دیگر روایات میں وارد ہوا ہے کہ ان کی والدہ تھیں، رسول اللہ نے وہاں پہ دعا پڑھی، جنازہ پڑھایا، خود غسل دیا اسے، غسل بھی رسول اللہ نے دیا۔ شخصیت کی آپ حیثیت دیکھیں اور اہمیت دیکھیں۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنا دیا، دفنانے کے بعد بقیہ کو بھیج دیا، قبر کے اوپر انہوں نے وہی پانی چھڑکا جاتا ہے وہ اعمال انجام دیے، اور اسی سے روایات سے ہمارے پاس یہ اعمال بھی آئے ہیں قبر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے رہے اور دعا ان کے حق میں کی، تو ان کی والدہ نے کہا کہ کس قدر خوش نصیب ہے سعد، تو انہوں نے رسول اللہ نے ٹوک دیا، کہا کہ آپ کو کیا پتہ کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ یعنی اس وقت سعد کے اوپر ایک فشار قبر ہوا، لیکن ایک نوعیت کا فشار قبر، نہ کہ وہ جس طرح سے کفار یا منافقین کے لیے یا گناہ گاروں کے لیے، نہیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک نوع فشار قبر تھا۔ لہذا ثم قال مثل سعد یضم، رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد کی طرح اگر کوئی عظیم مرتبت ہو اس کے لیے بھی فشار قبر ہے۔ قلت جعلت فداک، وجہ اس کی کیا ہے؟ انا نحدث، کہ ہمیں تو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کانا یستخف فی البول، کہ وہ پیشاب سے اپنا بچاؤ نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ آپ جو پیشاب ہے اس سے بچاؤ کیا کریں، صحیح ہے، جو بچاؤ نہیں کرتے، کیونکہ غفلت کی صورت میں ٹانگیں جو ہیں نجس ہو جاتی ہیں انسان کی، اور وہ اسی سے عبادات انجام دیتا ہے، پیچھے سے معلوم نہیں عبادات ہیں کیا، اس لیے پیشاب سے بچاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سنا کیا امام کی خدمت میں، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیا کہ ہم نے یہ سنا کہ وہ اس وجہ سے فشار قبر دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی۔ البتہ یہ خود اپنی جگہ پہ فشار قبر کی تو ممکن ہے علت نہ ہو، امام نے آگے صحیح وجہ بتائی، لیکن پھر بھی اس کے اثرات ضرور ہیں، اس لیے ٹانگیں دھو کے انسان کو آنا چاہیے، اس کا اہتمام ہے جیسے مستحب طریقے رفع حاجت کے مذکور ہیں۔ آگے ذکر کیا امام علیہ السلام نے، فقال معاذ اللہ، نہیں یہ وجہ نہیں ہے، خدا کی پناہ، انما کان من زعارۃ فی خلقہ علی اہلہ، زعارہ کہتے ہیں برے اخلاق کو، کہتے ہیں اپنے اہل و عیال میں برے اخلاق کے مالک تھے، سخت تھے، مثلا سیء الخلق تھے، خلق سیء الخلق، برے اخلاق کے مالک تھے اپنے اہل و عیال کے درمیان، باہر نہیں۔ مثلا جنگوں کے ہیرو ہیں، عبادات میں بہت ہی آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و امیر المومنین علیہ السلام سے محبت، ان چیزوں میں بہت آگے تھے، لیکن اپنے گھر کے اندر وہ اچھے اخلاق کے مالک نہیں تھے۔ فقالت ام سعد ہنیئا لک، اس وقت کہا تھا ام سعد نے، ان کی والدہ نے، کہ تیرے مبارکباد ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منع کر دے، یا ام سعد لا تحتمی علی اللہ، اللہ کی طرف حتمی طور پہ کسی چیز کی نسبت تم مت دو، کیا پتہ ضغط القبر ہو، بس آپ نے تو یا خوف اور رجا، یہ ہیں قبر کے اندر جب جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آیا قبر روح کی بہت چھوٹی سی ہوگی؟ نہیں، وہ تو جہان بہت بڑا ہے، ہم تو پڑھ چکے ہیں، وہ اتنا بڑا جہان ہے کہ اس جہان کے مقابلے میں یہ مادی دنیا، یہ مادی جہان اپنی کہکشاؤں سمیت اسی طرح سے جیسے اس دنیا کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ، اس قدر تفاوت ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اصل میں اس کی زندگی اجیرہ ہوگی۔ میں اس کی ایک سادہ مثال آپ کو سمجھاتا ہوں جس سے آپ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ مثلا آپ پاکستان کے کسی علاقے میں ہو، حبس کا موسم ہو، گرمی بھی شدید ہو، رات کا ٹائم ہو، لائٹ بھی نہ ہو، محلہ بھی بڑا تنگ سا ہو، اندر کر کے آپ کا گھر ہو، مچھر بھی خوب آپ کو تنگ کر رہے ہوں، اس وقت آپ کو کال آ جاتی ہے باہر سے، بڑے اچھے انداز میں بیٹھا ہوا ہے، کہے گا کہ اور سناؤ کیسی تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہے، تو کیا کہے گا؟ یہ محاورہ بولتا ہے یا نہیں کہ جہنم میں رہ رہا ہوں؟ اسی طریقے سے انسان کے لیے قبر کے اندر ہوگا، وہ جہان بہت وسیع ہے،
اس کے سارے ارد گرد جو مسائل ہیں اس نے اپنے اعمال اور علم کے ذریعے سے کھڑے کیے ہوئے ہیں. یہ ہے زخت قبر، اس کی نوعیت. یعنی دو زمینوں کے اندر یوں خالی نہیں فقط دب جائے گا، اس جہان کے مطابق اس کے اوپر ایک پریشر، ایک دباؤ ہوگا. ادھر سے جب ہم کچھ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں؟ حتماً و یقیناً اثرات ہوتے ہیں، حتماً و یقیناً. کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت، اسی طرح اس کے اوپر رحمت الہی کی التماس اور دعا، مغفرت اور رحمت الہی، اس کی دعا انسان بھیجتا رہے. تو یہ ہمارے پاس ایک نقطہ تھا کہ قبر کے اندر کس طریقے سے آغاز ہوگا، لیکن قبر میں یہ مادی جسم نہیں ہوگا. یہ نقطہ ذہن نشین کریں. یہاں پہ صرف آخری نقطہ بیان کر کے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں ختم کی جاتی ہے کہ موت وہ کس کے اوپر عارض ہوتی ہے. موت حقیقت میں نفس کے اوپر عارض نہیں ہوتی. موت در حقیقت انسان کے نفس کے چند اوصاف ہیں، چند خصوصیات ہیں، ان اوصاف پر عارض ہوتی ہے اور وہ انسان سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. جیسے ہوتی ہے نا میری کئی خصوصیات تھی، مثلا بال لمبے ہیں، ناخن تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں، نہانا دھونا ہے، تو اب میرے اوصاف میں کمی بیشی کس طرح کی جاتی ہے کہ بال کاٹ دیے جاتے ہیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں، نہا دھو کے صاف ستھرا انسان ہو کے مثلا آتا ہے. یہ میرے اوصاف کے اوپر چیزیں طاری ہو رہی ہیں یا میرے نفس کے اوپر میرے اوصاف کی کمی بیشی ہو رہی ہے، صحیح ہے، یا زیادتی اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے موت کا تعلق ذات نفس کے اوپر نہیں عارض ہوتا. موت تو نہیں نفس کے نصیب ہوتی، موت تو مظہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک اسم کا جو آیت الکرسی میں اور آیت اللہ حسن زادہ عملی نے اسی اصل میں اسے ذکر کیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لہذا اس طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے لیے بات آشکار ہوگی کہ موت کس کے اوپر عارض ہوتی ہے؟ اوصاف نفس کے اوپر. بعض اوصاف جو نفس کے تھے، بعض صفات، بعض خصوصیات جو نفس کو حاصل تھیں، وہ خصوصیات اس سے جدا ہو گئیں، وہ اوصاف اس سے جدا ہو گئے. وَإِلَّا جو نفس کے پاس موجود تھا وہ تو اسی طریقے سے رہا. بالفاظ دیگر موت نفس انسانی کے اوصاف کا تبدیل ہونا ہے، نہ کہ نفس کا معدوم ہو جانا، نفس کا ختم ہو جانا، نفس کا فنا ہو جانا. ایسا نہیں ہے. درست ہے، یہ موت کی ہمارے پاس حقیقت ہے. اس لیے ہمیں ادھر فرق کرنا چاہیے کہ موت، پھر اب ہم سادہ الفاظ میں اگر کہیں، کیونکہ آپ نے ایک ضابطۂ کلی کے تحت تو اسے جان لیا کہ موت کیا ہے. موت در حقیقت نفس کی چند خصوصیات کا تبدیل کر دینا ہے، نفس کی چند خصوصیات، نہ کہ نفس کو ختم کر دینا ہے. ذائقہ نفس نے چکھا جس کے نتیجے میں چند خصوصیات اس کی تبدیل ہو گئیں. وہ تبدیل کیا ہوئی؟ وہ تبدیل یہ کہ روح کا جسم طبیعی اس سے جدا ہو گیا، جسم مادی اس سے جدا ہو گیا. روح کا کیا ہوا؟ جسم مادی. لیکن یہ تو سوال، اس سوال سے پتہ لگ جائے گا کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں یا نہیں. آیا روح کا ہر قسم کا بدن اس سے جدا ہو گیا جب موت نصیب ہوئی، یا فقط جسم مادی اس سے جدا ہو گیا؟ فقط جسم مادی. وَإِلَّا ہر بدن جدا نہیں ہوا. اس لیے اس کے بعد دوسرا بدن جس کو آپ کہتے ہیں بدن مثالی، بدن برزخی، وہ عطا ہوتا ہے. اور بدن برزخی کو کون بناتا ہے؟ اس کو ہم تکراراً جان چکے ہیں. اس کے جواب کیا ہمارے پاس آئے گا؟ بدن اعمال و علم سے یہ تشکیل پاتی ہیں چیزیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.